السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ 6 کلموں کی سیریز میں آج ہمارا اگلا کلمہ ہے تیسرا کلمہ یعنی کلمہ تمجید۔ جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ یہ کلمات سنت سے ثابت ہیں، لیکن ان کے نام بعد میں علماء نے رکھے ہیں ان کی پہچان کے لیے۔ اب ہم تیسرے کلمے کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں آپ کو اس کلمے کی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عرش الہی کو بنایا اور فرشتوں سے کہا اس عرش کو اٹھا لو۔ اور عرش کتنا ہے؟ عرش الہی کے نیچے 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، جنت ہے، جہنم ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال جنت کیسی ہے، ہر جنتی کو جنت اتنی بڑی ملے گی جتنی دنیا کو 10 گنا بڑا کر لو۔ اب کروڑوں ہوں گے جو جنتی ہوں گے تو جنت کتنی بھاری ہوگی، اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم، اور پھر جو ہے وہ زمین اور آسمان، 7 زمین 7 آسمان، تو عرش الہی کتنا بھاری ہوگا۔ فرشتوں نے کہا اتنا بھاری بوجھ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں ایک کلمہ بتاتا ہوں، جو اس کو اپنی زبان پر جاری کر لو تو عرش الہی کو اٹھانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سبحان اللہ کا ورد کرو، تو انہوں نے جب سبحان اللہ کا ورد کیا تو عرش الہی کو بآسانی اٹھا لیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی تو انہوں نے سب سے پہلے چینک ماری اور کہا الحمدللہ۔ فرشتوں کو یہ تسبیح اتنی پسند آئی کہ انہوں نے سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ کو بھی شامل کر لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا جب شرک کی ابتدا ہوئی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا میرے بندوں کو سکھاؤ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فرشتوں کو یہ کلمہ بھی بہت پسند آیا، انہوں نے اپنی تسبیح میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کو بھی شامل کر لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا جب وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بیٹی کی جگہ مینڈے کو رکھ دیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے کہا اللہ اکبر۔ فرشتوں کو یہ کلمہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اس کو بھی اپنی تسبیح کا حصہ بنا لیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سب تعریف بیان فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ کلمات بھی تو کتنے خوبصورت ہیں، ہم ان کو بھی اپنی تسبیح میں شامل کر لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کلمات کتنے عظیم کلمات ہیں، کہ یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی بھی کلمات ہیں، تو اس کلمے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، اپنے قبیلے والوں سے کہا اپنی اپنی ڈھالیں اٹھا لو۔ قبیلے کو لوگوں نے اپنی اپنی ڈھالیں اٹھا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ ڈھالیں نہیں، میں دوسری ڈھال کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو تمہیں دنیا اور آخرت کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے گی اور ڈھال بن جائے گی۔ وہ ڈھال یہ ہے جو میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس تیسرے کلمے کو اپنا ورد بنا لیں، تو فرشتوں کا کلام بھی ہو جائے گا اور نبیوں کا کلام بھی ہو جائے گا اور ہماری زبانوں سے نکلے گا، تو سوچیں ہمارے لیے کتنا اجر اور ثواب کا باعث ہوگا۔ اب ہم اسی تجوید کی طرف چلتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ، با کے اوپر قلقلہ ہوگا، با ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے۔ ہاں الف، الف مدہ بن رہا ہے، ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اللہ کے نام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ الحمدللہ، اللہ کے نام کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے، اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے۔ ولا الہ، لا کو 5 الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ یہ مد متصل ہے، اور الہ کے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔
ایک الف کی مقدار میں بتا چکی ہوں، ایک انگلی کھولی اور بند کی، اسی طرح 5 الف کی مقدار 5 انگلیاں کھولی اور بند کی۔ الا اللہ، اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اللہ کو بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ ولا کو لام کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، الف مدہ بن رہا ہے، ولا پھر دوبارہ ولا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، قوت الا باللہ، باللہ اللہ کے نام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ علی العظیم، زیم میں یا مدہ بن رہا ہے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے، اس لیے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اب ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بلند شان اور عظمت والا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو ہماری زبان پر جاری کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔